السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں راز الحق ویلاگس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بزدار کی حکومت جب سٹارٹ ہوئی 2018 کے دسمبر کے بعد 2019 کے سٹارٹ کی بات ہے کہ جب باقاعدہ طور پہ اس وقت کے جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے باقاعدہ ملاقاتیں شروع کر دی تھیں اینکر سے اور سینئر صحافیوں سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بزدار کو یہ کیسا سی ایم انہوں نے لگایا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کیمپین مسلسل زور پکڑتی گئی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ 2019 کے مڈ کی بات ہے کہ باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی جو مسلم لیگ نواز ہے ان کے ساتھ آرمی کا جو ہے وہ رابطہ، آرمی چیف کا جو ہے وہ رابطہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا، اور پس پذا مذاکرات اور ڈیل جو ہے وہ سلسلہ پکڑنا شروع ہو گیا۔ خواجہ آصف کے بیانات جو ہے اس میں شامل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً اس صورتحال کا آغاز ہو چکا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ یہ کمپلینٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف، وہ چیزوں کو اس انداز میں نہیں دیکھ پا رہی، وہ چیزوں کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ نہیں دیکھ رہی۔ بہت سے وزیر ایسے ہیں پورے صوبے میں جو ان سے وقت نہیں مل پاتا۔ کابینہ کے اجلاس تو درکنار، ان سے اگر علیحدہ میں ملنے چاہیں، علیحدہ سے مراد اسپیشلی ٹائم ہوتا ہے مختلف منسٹریز میں، اگر وہ کسی کام سے ملنا چاہتے ہیں، ایم پی ایز ملنا چاہتے ہیں، اور علاقے کے جو ایم این ایز ہیں مختلف علاقوں کے وہ ملنا چاہیں تو وہ مل نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس ساری صورتحال میں ایس ایچ اوز جو ہے لیول تک جو لوگ ہیں وہ مختلف ایم پی ایز کی باتیں نہیں سنتے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم اورنگزیب تک کی جو رسائی ہے بہت کوئی زور لگا لے تو وہاں تک بھی نہیں ہو پا رہی، اور یہ کمپلینٹس بہت آنا شروع ہو گئے۔ نئے جو ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے وہ جو ہے وہ نہیں مل پا رہے، اور کسی طور پہ جو ہے وہ جو مریم نواز تک رسائی ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایک قسم کی بلاک کر دی گئی ہے۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ منیب فاروق اپنی ویلاگز میں کہہ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ پنجاب کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ گاہے بگاہے آف دا ریکارڈ ہمارے ساتھ مختلف گفتگو میں پارلیمنٹ میں آتے ہیں، کمیٹیز میں، تو یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جناب پنجاب میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہارات کی مد میں اربوں روپیہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے سامنے جب ڈیٹیلز آئیں گی کہ کیسے اربوں روپے لٹائے گئے اشتہارات کی مد میں، اخبارات کو دیے گئے، ٹیلی ویژن چینلز کو دیے گئے، تو اس کی جو ہوش و تفصیلات آئیں گی وہ بہت تکلیف دہ ہوں گی کہ کیسا ایک عوام کا پیسہ پروموشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جناب بدلتا پنجاب اور ستھرا پنجاب اور فلانا پنجاب، اب ڈومیسائل اور اس کی تبدیلی کے لیے اور پیدائش کی رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ مریم نواز کی اس میں تصویر لگی ہوئی ہے۔ اور بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عام ایم این اے ایم پی اے آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ مل نہیں سکتے، آپ تک رسائی نہیں ہے، علاقوں کے مسائل ہیں وہ آپ سن نہیں رہے، اور آپ اپنی پروموشن اور پی آر میں لگی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ مریم نواز کی یہ پالیسی ہے، یہ ساری پالیسی ہے میاں محمد نواز شریف کی، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت جو ہے یہ پالیسی ہے کہ ان کی تقریباً اس وقت جو حکومت ہے مرکز میں، یہ شاید ان کی آخری حکومت ہو۔ ان کی جو اصل میں حکومت ہونی ہے وہ ہونی ہے پنجاب میں، لہٰذا پنجاب کو فوکس رکھا چاہے، لاہور کو فوکس رکھا ہوا ہے، اور لاہور کے ارد گرد جو قریبی جو بڑے شہر بنتے ہیں، پنڈی، لاہور، اسی طرح فیصل آباد اس میں شامل کر لیں، سیالکوٹ وغیرہ، 5 6 7 بڑے جو شہر ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ جنوبی پنجاب تو بالکل شامل نہیں ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پیٹرن ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ایک منصوبے کے تحت ہے، جو پیسوں کی جو فنڈنگ ہے، جو لوکل سطح پہ جو فنڈز جو دیے جاتے ہیں وہ مخصوص جو ہے وہ ایم پی ایس کو دیے جا رہے ہیں اور من پسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے وہ ایکسیس کا آ رہا ہے۔ جب تک آپ کے لیڈر تک رسائی نہیں ہو پاتی تو آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ یہ فنڈز جو ہیں یہ کیسے استعمال کریں گے، کہاں سے لینے ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ الیکشن میں کامیاب ہوں گے، ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوں گے، بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہوں گے؟ بلدیاتی الیکشن تو ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ غائب ہو چکا ہے سلسلہ چاروں صوبوں میں، اور ظاہر ہے اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو سب کو پتہ ہے کہ رزلٹ کیا آنا ہے۔ اس وقت مکمل طور پہ مایوسی جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور جیسے میں نے بزدار کا حوالہ آپ کو دیا، بزدار کے حوالے سے وہ جو کیمپین تھی ساری وہ باقاعدہ طور پہ آرمی چیف نے شروع کی، اور یہ اس وقت ظاہر ہے بہت سے لوگ ہم یہ اس طرح کی باتیں سنتے تھے، ہمیں بہت سی سینئر صحافیوں سے گفتگو ہوتی تھی، وہ کہتے تھے بزدار کا تو کوئی ویژن نہیں ہے، اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ
خان صاحب نجی گفتگو میں باقاعدہ طور پہ صحافیوں کو، لوگوں کو جب یہ گلے ان تک پہنچتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ سینئر صحافیوں کو یہ گلا کر رہے ہیں، سینئر صحافی جب عمران خان سے ملتے تھے تو عمران خان انہیں کہتے تھے کہ بھائی میں علیم خان کو بنا دوں، ایک پراپرٹی ٹائکون ہے جس کے کاروبار ہیں، جس کے پوری پاکستان میں جو ہے نا اپنے اس نے کاروبار کے وہ پھیلائے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں اربوں روپے کا پروجیکٹ اس نے شروع کیا ہوا ہے، اور جہانگیر ترین بڑے قریبی، بڑے باعتماد ساتھی تھے، لیکن پھر بھی عمران خان جو تھے وہ ان کو پنجاب دینے کے لیے راضی نہیں تھے۔ فواد چودھری نے اپنی پی آر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، صحافیوں سے خبریں لگوائیں، صحافیوں سے ہیڈ لائنز لگوائیں، اور اپنی وزارت میں جب ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی، اس سے پہلے وزارت اطلاعات تھی، تو بہت کوشش کی کہ جو ہے نا اس طرح کی پی آر کیمپین کی جائے تاکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کو مل جائے، لیکن وہ انہوں نے نہیں ہونے دی، کیونکہ فواد کو بھی وہ جانتے تھے کہ فواد کس قسم کے ہیں۔ تو عمران خان کہتے تھے کہ میری مجبوری ہے کہ میں نے بزدار کو لگایا ہوا ہے، کہ میں کس کو لگاؤں، تو لہٰذا شاہ محمود قریشی کا بھی ان کو پتہ تھا، شاہ محمود قریشی کو وہ بالکل نہیں جلانا چاہتے تھے، لگانا چاہتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ شاہ محمود قریشی اپنی ایک گاڑی جو ہے وہ لے کے چلنا شروع ہو جائیں گے، اپنی ایک ریاست جو ہے بنا لیں گے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کی کوئی بات ہو جس میں پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر کمزور جو ہے وزیر اعلیٰ لگایا۔ لیکن یہاں پہ تو جو مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں، آپ سمجھ لیں کہ چیئرمین ہے، کرتا دھرتا ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ پنجاب میں اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی ان کی بیٹی اگر اس طرح کے وہ اس صوبے کو اس طرح چلا رہی ہے، اگر آپ نے واقعی صوبے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، صوبے کو چلانا ہے، صوبے پہ آپ نے ایک ایسا کنٹرول رکھنا ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب آپ کے پاس آ جائے، آنے والے الیکشن میں پنجاب آپ کے پاس قبضے میں آ جائے، تو یہ سنہری موقع ہے آپ کے پاس۔ اس سے بہتر آپ کے پاس موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب میں پنڈی سے لے کر رحیم یار خان تک آپ مکمل اپنا کنٹرول رکھیں، اور جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایم این اے سے ملاقاتیں کریں، ایم پی اے سے ملاقاتیں کریں۔ لیکن چند سینئر بیوروکریٹ سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز ابھی سیکھ رہی ہیں۔ ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز رشید کو انہوں نے اپنی میٹنگ میں ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، اور پرویز رشید جو ہے وہ ان کے گرو ہیں، پرویز رشید کو انکل کہتی ہیں، اور پرویز رشید کو انہوں نے اپنا وہ ہے وہ مانا ہوا ہے۔ اور جتنے بیوروکریسی کے معاملات ہیں، وزارتوں کے معاملات ہیں، وہ سینئر جو وزیر ہیں مریم اورنگزیب ان کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور ان کو خود کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ وزارتوں کا سلسلہ کیسے چلتا ہے، بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے، سیکرٹری کیسے کام کرتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری کیا ہوتا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ یعنی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے، فنڈز کی تقسیم ہوگی، اور اس کے علاوہ ناظموں سے ملاقات اور نائب ناظم اور یہ ساری سلسلے، اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جس طرح میاں صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہو رہی تھی، اور ابھی اس کے غالباً 12 سے 13 منٹ ہوئے تھے کہ میاں صاحب اٹھ کے باہر آ گئے، سب رک گئے، اور میاں صاحب نے کہا کہ جی یہ اس میں کوئی مختصر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو ایجنڈا آئٹم پہلا ہی ہے اور ابھی تو کافی طویل ہے۔ ان کے جی وہ چائے شائے کا بھی بندوبست کر لیں، تو ان کی تو کیپیسٹی یہ ہے، ان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے اب یہ بیٹی ہیں، یہ ینگ ہیں اور پڑھی لکھی ہیں، کم از کم ان کو تو اس صوبے کو اس طرح نہیں چلانا چاہیے جس طرح انداز میں اب صوبے کو چلا رہی ہیں، اور یہ شکایات بے انتہا آ رہی ہیں، اور یہ شکایات بڑھتی جائیں گی، کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے تمام صوبوں کے نسبت، اور اس کو چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ عمل ہے، اور اس میں آپ کے پاس پولیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے، آپ کے پاس اسٹیمنا بھی ہونا چاہیے۔ آپ صرف کیمرہ ورک کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ کیمپین چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ گراؤنڈ ورک پہ تو آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور آنے والے دنوں میں، مہینوں میں ہمیں نظر آئے گا کہ پنجاب میں باقاعدہ طور پہ ایم پی ایز جو ہیں اور ایم این ایز جو ہیں وہ نواز شریف کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، جو اب تک کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اسلام آباد میں جو ایم این ایز ہیں، خرم دستگیر نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ سال ہو گیا ہے نواز شریف سے ملاقات کی کوشش کی ہے، لیکن آخری بار سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ پارٹی جو ہے برداشت ہی نہیں کر سکتی وہ والا نعرہ، کیونکہ اس کے بعد تو ہمیں اسمبلیوں سے ریزائن دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پارٹی کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ یہ تو ایک خاندانی نظام ہے، مریم نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف اور اسحاق ڈار، اور اب اس سے آگے کیسے چلنا ہے، چیزوں کو کیسے لے کے جانا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور آنے والے دنوں میں، مہینوں میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، یہ شاید اس سے اور تکلیف دہ صورتحال ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔